دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کچھ عورتیں کیوں اکیلی رہتی ہیں؟ نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی رشتہ، اور نہ ہی تلاش میں ہونے کا کوئی نشان۔ کیا یہ کمزوری ہے؟ کیا یہ تنہائی ہے؟ یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک گہری سچائی پر بات کریں گے۔ وہ عورت جو اکیلی رہنے کا فیصلہ کرتی ہے، دراصل گم نہیں ہوتی، وہ خود کو پاتی ہے۔ اور یہ حقیقت اتنی طاقتور ہے کہ پورے معاشرے کی سوچ کو بدل دیتی ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ آپ کے نظریے میں ایک نیا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید گہرے اور زندگی بدل دینے والے موضوعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو پہلے حصے میں ہم بات کرتے ہیں اکیلا پن یا طاقت۔ کچھ عورتیں کیوں اکیلی رہتی ہیں؟ نہ کوئی بوائے فرینڈ، نہ کوئی شوہر، نہ ہی کسی کے ساتھ جڑنے کی جلدی۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ تنہائی ہے، یا رشتوں کی کمی، یا پھر ماضی کا کوئی زخم۔ لیکن اصل وجہ ان سب سے کہیں آگے ہے۔ یہ عورتیں گم نہیں ہیں، یہ عورتیں اپنے آپ کو تلاش کر رہی ہیں، اور یہ تلاش بڑی خاموش ہے۔ یہاں نہ کوئی شور ہے، نہ تالیاں ہیں، نہ تصویریں ہیں جو دنیا کو دکھائی جائیں۔ یہاں صرف سکوت ہے، سکوت جس میں طاقت چھپی ہے، سکوت جس میں وہ آزادی ہے جو زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ عورت اکیلی ہے لیکن تنہا نہیں۔ وہ چنتی ہے، محتاط ہے، وہ سرد نہیں لیکن تھک چکی ہے۔ تھک چکی ہے ان لوگوں کے لیے جل جل کر جو خود کو کبھی اس آگ کی روشنی محسوس ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اصل میں ایک عورت جو رشتے کے بغیر مکمل محسوس کرتی ہے، وہ پورے نظام کو ہلا دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا وجود ایک سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر عورت کسی مرد کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے تو پھر وہ تمام روایتی اصول کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ اصول جو عورت کو ہمیشہ محتاط، ہمیشہ جذباتی طور پر کسی اور پر منحصر دکھاتے ہیں۔ یہ عورت خاموشی سے ان اصولوں کو توڑ دیتی ہے۔ وہ یہ دکھاتی ہے کہ محبت بھیک مانگنے کی چیز نہیں، یہ انتخاب ہے۔ وہ یہ بتا دیتی ہے کہ عورت کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ اپنے وجود میں مکمل ہو سکتی ہے، اور یہی چیز لوگوں کو بے چین کر دیتی ہے۔ اکثر مرد نہیں جانتے کہ ایسی عورت کے ساتھ کیا کریں جسے بچانے کی ضرورت نہ ہو، اور اکثر عورتیں ابھی تک یہ سیکھ رہی ہیں کہ اسی آئینے میں اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ یہ عورت اکیلی کہلاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت ایک اور سطح پر جی رہی ہے، ایسی سطح پر جہاں کسی چیز کے لیے بھیک نہیں مانگی جاتی، جہاں موجودگی ہی کافی ہے، جہاں سکون اور آزادی محبت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ معاشرہ اسے تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ لوگ اسے مغرور کہتے ہیں، سرد کہتے ہیں، ناکام کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی خاموشی میں ایک شور ہے، ایک ایسا شور جو پورے نظام کو ہلا دیتا ہے، کیونکہ یہ عورت کسی بھی قیمت پر اپنی اصل کو نہیں کھونے دیتی۔ دوسرے حصے میں ہم بات کرتے ہیں خود کو پہچاننا۔ دوستو، یہاں ہم پہنچتے ہیں اس عورت کی کہانی کے سب سے گہرے حصے پر۔ کارل جونگ ایک نظریہ پیش کرتے ہیں جسے وہ شیڈو کہتے ہیں، یعنی وہ سب کچھ جو ہم اپنے اندر دبا کر رکھتے ہیں، انکار کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں، وہ سب ہمارے سایہ کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر ایک دن وہی سایہ ہمارے رویوں،
رشتوں اور دنیا کے سامنے آنے لگتا ہے۔ اب آپ سوچئے، وہ عورت جو اکیلی رہنے کا فیصلہ کرتی ہے، وہ دراصل اس اجتماعی شیڈو کا نمائندہ ہے۔ وہ وہی ہے جو ہم سب اندر سے بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ اس کی ہمت کر پاتے ہیں۔ یہ عورت محبت کے شور میں چیختی نہیں، یہ اپنی خاموشی میں انتخاب کرتی ہے۔ یہ دنیا کو بہلانے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتی، یہ پیچھے ہٹتی ہے تاکہ خود کو محفوظ رکھ سکے۔ یہ عورت زیادہ شہزادوں کی تلاش میں نہیں، یہ اپنے سکون میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے۔ اور یہی بات لوگوں کو سب سے زیادہ بے چین کر دیتی ہے، کیونکہ جہاں دنیا عورت سے کہتی ہے کہ جلدی کسی کو ڈھونڈو ورنہ تم نامکمل رہ جاؤ گی، یہ عورت کہتی ہے میں مکمل ہوں چاہے کوئی میرے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ یون کہتے ہیں جو کچھ ہم اپنے اندر مانتے نہیں وہی ہم دوسروں پر پروجیکٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے جب معاشرہ ایک ایسی عورت دیکھتا ہے جو خوش ہے، مکمل ہے اور آزاد ہے، تو وہ فوراً لیبل لگا لیتا ہے، یہ مغرور ہے، یہ سرد ہے، یہ عورت غلط راستے پر ہے۔ لیکن اصل میں یہ عورت وہ سب کچھ ظاہر کر دیتی ہے جسے ہم سب اندر چھپاتے ہیں۔ یہ عورت ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں ہم اپنی اصل کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہمت کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی موجودگی بعض کے لیے روشنی ہے اور بعض کے لیے اندھیرا، کیونکہ یہ عورت معاشرے کے اصول نہیں مانتی، یہ اپنی اصل مانتی ہے۔ اب تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے زخم، بلوغت اور ایموشنل میچیورٹی کی۔ دوستو، یہ عورت ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، وہ بھی کبھی عام سی لڑکی تھی، خوابوں سے بھری ہوئی۔ وہ بھی شدت سے محبت کرتی تھی، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھول جاتی تھی۔ اس نے اتنا بتا دیا کہ خود خالی ہو گئی ہے۔ اس نے رشتوں کے نام پر ایسے لمحے گزارے جہاں اسے بس ذرا سی توجہ کے ٹکڑے ملتے تھے اور وہ انہی پر جیتی رہی۔ لیکن ایک دن وہ جاگ گئی۔ وہ جاگنا اچانک نہیں تھا، ایک لمبا سفر تھا، مایوسیوں کا، ٹوٹنے کا اور پھر آہستہ آہستہ سیکھنے کا۔ پہلے وہ سوچتی تھی کہ تنہا رہنا ایک سزا ہے، لیکن وقت نے اسے سکھایا کہ یہ سزا نہیں بلکہ ایک اسکول ہے، ایک ایسا اسکول جہاں انسان اپنے سب سے بڑے سبق سیکھتا ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ محبت صرف وعدوں سے نہیں بنتی، محبت صرف خوبصورت لفظوں سے نہیں ہوتی، محبت اصل موجودگی مانگتی ہے، سچائی مانگتی ہے، گہرائی مانگتی ہے۔ اب جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے وہ سرد ہے، لیکن حقیقت میں یہ سردی نہیں، یہ ایموشنل میچیورٹی ہے، یہ بلوغت ہے۔ اور بلوغت ہمیشہ لوگوں کو خوفزدہ کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بلوغت کا مطلب ہے کہ اب وہ جھوٹے وعدوں پر نہیں بہکتی، اب وہ رشتوں کے نام پر قید قبول نہیں کرتی، اب وہ صرف ان لوگوں کو جگہ دیتی ہے جو سچائی کے ساتھ آئیں۔ وہ اب بچھائے جانے کی خواہش نہیں رکھتی، وہ صرف چاہتی ہے کہ کوئی اسے واقعی دیکھ سکے، اس کی اصل کو، اس کی روشنی اور اس کے سائے دونوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اس تک نہیں پہنچ پاتے، نہ اس کے لیے وہ مشکل ہے بلکہ اس کے لیے وہ مکمل ہے۔ اور دوستو، جب کوئی عورت مکمل ہو جاتی ہے تو وہ دو طرح سے رد عمل پیدا کرتی ہے۔ ایک طرف وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور دوسری طرف وہ لوگوں کو خوفزدہ کر دیتی ہے، کیونکہ یہ عورت اب آدھے رشتے نہیں مانگتی، یہ عورت صرف وہ محبت مانگتی ہے جو اسے چھوٹا نہ کرے، جو اسے توڑے نہیں بلکہ اس کے ساتھ بڑھے۔ اب ہم چوتھے حصے پر بات کریں گے محبت کی نئی تعریف اور انقلاب۔
دوستو، یہ عورت اب بدل چکی ہے۔ وہ نہیں رہی جسے کبھی صرف پیار کے ٹکڑوں پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ وہ نہیں رہی جس نے خود کو دوسروں کی ضرورتوں کے مطابق ڈھالا۔ اب وہ مکمل ہے، اب وہ خود کی پوری ہے، اور یہی مکمل ہونا معاشرے کے لیے ایک انقلاب ہے۔ یہ عورت کسی کو مکمل کرنے کے لیے نہیں آئی، وہ تو چاہتی ہے کہ وہ شخص بھی مکمل ہو تاکہ دونوں اپنی پوری طاقت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یہ عورت اب محبت کو صرف رومانوی کہانی کے طور پر نہیں دیکھتی، وہ چاہتی ہے ایک سول الائنس، ایک ایسا رشتہ جہاں کوئی تسلط نہ کرے، نہ زیر نہ غالب، جہاں دونوں برابر کی سطح پر ساتھ بڑھیں، اپنی روشنی اور اپنے سائے کے ساتھ۔ اور دوستو، یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، نہ اس لیے کہ یہ عورت مشکل ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ مکمل ہے۔ اس کی ہر نہ ایک خودداری ہے، اس کی ہر غیر موجودگی ایک سبق ہے۔ محبت کبھی بھیک سے نہیں ملتی، محبت صرف دعوت پر آتی ہے، اور جب دعوت جھوٹی ہو تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ یہ عورت اب اپنی زندگی کے ہر لمحے کو چن چکی ہے، وہ کسی کی تعریف یا منظور کے بغیر جیتی ہے، وہ صرف ہونے کے لیے جیتی ہے، اور یہ بس ہونے کا عمل معاشرے کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ وہ عورت جس نے خود کو پہچان لیا، اس کی موجودگی ہر اصول کو چیلنج کر دیتی ہے۔ یہ عورت اکیلی نہیں بلکہ اپنے آپ کے ساتھ ہے، اور جو محبت اس کے بعد آئے گی وہ نجات نہیں، جشن ہوگی۔ یہ محبت اس سے بڑھتی نہیں بلکہ اس کے اندر سے بہہ کر آتی ہے۔ دوستو، یہ عورت تنہا نہیں ہے، وہ آزاد ہے، وہ اپنے اندر کی حقیقت کو جیتی ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو ہمیں بھی سکھاتا ہے، پہلے خود کو پہچانو اور پھر ہی کوئی رشتہ آپ کی زندگی میں حقیقی خوشی لا سکتا ہے۔ اگر آج کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور سب سے اہم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسے گہرے اور متاثر کن موضوعات ملتے رہیں۔ یاد رکھیں، خود کی پہچان سب سے بڑی آزادی ہے، اور جو عورت یہ جان جاتی ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں رہتی۔ دوستو، شاید آج کی گفتگو نے آپ کے دل میں بھی کچھ جگایا ہو، شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ابھر رہا ہو کہ اکیلے رہنا ناکامی ہے یا اصل آزادی۔ یاد رکھیں، جس دن آپ خود کو پہچان لیتے ہیں وہ دن سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اکیلی عورت کمزور نہیں، وہ اس سفر پر ہے جہاں سکون، خودداری اور اصل محبت چھپی ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی طاقت کو پہچان سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں، اور سب سے اہم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی اور گہرے موضوعات ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دل کا خیال رکھیں۔